اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ نمازیں ہم پر کیوں فرض کی گئی اور یہ کس کس نبی کی سنت ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو نماز ہے فجر کی نماز فجر، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز ہے۔ ہم جو نماز فجر ادا کرتے ہیں اس کی 2 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے تو یہاں زندگی کیسے گزرے گی۔ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جائیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا تو دیکھا کہ اچانک اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائی۔ 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کا شکرانہ اور دوسری رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کا شکرانے میں ادا فرمائی۔ تو انہوں نے جب یہ 2 رکعت نماز ادا کی تو یہ 2 رکعتیں اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ تو ناظرین، اس سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے اور یہ ہمارے اللہ رب العزت کو کتنی پسند آئی۔ تو اس کے بعد نماز ظہر، جو سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی، اور یہ اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی کے شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ یا اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری رکعت اس بات کی شکرانہ ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جنت میں ایک مینڈا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی۔ اور تیسری رکعت شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یعنی ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی اور چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ نے ایسا صابر بیٹا عطا کیا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے سے ہی مشورہ کیا کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے پر شکرانے میں جو چوتھی رکعت ادا فرمائی۔ اسی طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت ایسی پسند آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ 4 رکعت فرض فرما دی۔ اور اس کے بعد تیسری نماز جو عصر کی نماز ہے، تو سب سے پہلے عصر کی نماز جس نے ادا کی وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ نماز عصر کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ رب العزت کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا کہ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین، سورہ انبیاء آیت نمبر 87-88 کہ چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہو رہی تھی، اور اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ تو چنانچہ جب اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی، اور 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی۔ ایک تو مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی، دوسرا پانی کی تاریکی، اور تیسرا بادل کی تاریکی، اور چوتھا رات کی تاریکی۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد جو چوتھی نماز ہے یعنی نماز مغرب، تو نماز مغرب سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی مناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام ہو جائے تو ان سے ذرہ برابر سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ رب العزت نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ فغفرنا لہ ذالک، یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت کی 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کا احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، اور ایسا گریہ ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے چوتھی رکعت نماز نہ پڑھ سکے، چنانچہ 3 رکعت ہی آپ نے پڑھ لیے، 3 رکعت پر ہی آپ نے اکتفا فرمایا اور چوتھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ تو جب یہ 3 رکعت ادا کر لی تو یہ 3 رکعت اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ اور 5ویں رکعت جو نماز عشاء ہے، تو یہ عشاء کی جو 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے گھر میں سے امید تھی، ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا۔ اس وقت آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا، اور دوسرا حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر بھی تھی، اور تیسرا فرعون جو کہ آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے بھی فکر لاحق تھی، اور چوتھی ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، پھر جب سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی، چمکا پتھر سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں کوہ طور سے آگ کا شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11-13۔ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ یعنی اللہ کی جانب سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتارو، اس لیے کہ آپ مقدس وادی یعنی طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کو 4 پریشانوں کا خاتمہ ہو گیا،
کسی نے بڑا اچھا شعر کہا کہ تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اور یہ 4 رکعت نماز اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ ان کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر عشاء کی نماز میں فرض قرار دے دیا۔ اور دوسرا جو قول ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اس لیے کہ یہ نماز بہت اہم ہے۔ تو یعنی جو سب سے پہلے فجر کی نماز تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی، عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی، اور مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ عشاء کی نماز میں 2 قول ہیں، 2 قول میں پہلا قول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو، آپ سب کو 5 وقت نماز کا پابند بنائے۔ تو ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو ثواب کی نیت سے اور صدقے کی نیت سے آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔